بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ نجم کی آیت نمبر 2 تک کا ترجمہ ہے. آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، اور یہ نبی جو قرآن بول رہے ہیں یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے. نطق ینطق، نطق بولنا، ناطق. ما ینطق نہیں بولتے ہیں، عن الہوى، ہوا مانے خواہش. یہ نبی خواہش سے نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحی، یہ تو صرف اور صرف وہ وحی بولتے ہیں جو ان کی طرف کی جاتی. اس آیت کریمہ سے ہم تھوڑی سی عصمت انبیاء پر، یعنی نبی معصوم ہوتے ہیں، اس پر تھوڑی سی ہم بات کریں. ایک ایک آیت کریمہ دھیان دیجیے گا. کتنی آیت ہیں کل؟ کل بتایا تھا ہاں 62 بولتے ہیں. 62 ایک ایک آیت کریمہ میں عظمت رسالت ہے. ایک ایک آیت کریمہ. کبھی کبھی سنتے تھے آپ ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، آپ کی سیرتوں کو اگر دیکھنا ہو تو قرآن دیکھو. قرآن اور صاحب قرآن میں نے کتاب لکھا تھا، اس میں یہ حدیث پاک نقل کیا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہا صحابہ کرام نے آ کر کے عرض کیا تھا کہ اے عائشہ، نبی کا صبح و شام بتاؤ، نبی کے اخلاق، کریکٹر. حضرت عائشہ سے پوچھا تھا تو ایک نقطہ اس میں یہ بھی بتایا تھا میں نے کہ نبی مطلب ابو بکر سے کیوں نہیں پوچھا لوگوں نے، عائشہ سے کیوں پوچھا؟ کیونکہ باہر تو سب جان رہے ہیں کہ نبی کیسے چلتے ہیں، کیسے پھرتے ہیں، رہتے ہیں، لیکن گھر کی بات صرف بیوی جانتی. والدہ ہوتی تو والدہ سے پوچھتے، والدہ تھی تو گھر میں سب سے زیادہ محبوب ٹائم دینے کے اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ تھی. اس لیے عائشہ صدیقہ سے صحابہ کرام نے پوچھا. ایک لاجیکل طور پر بھی آپ اس کو سمجھیں کہ ابو بکر یعنی والد سے نہیں پوچھا. کمال ہے. اچھا جس وقت پوچھا ہوگا، اب ظاہر ہے حضرت عائشہ صدیقہ مطلب جب حضور تشریف لے جا رہے ہیں دنیا سے تو آپ کی 18 عمر تھی، 18 سال کی عمر تھی. تو 18 سال کے اندر کی عمر میں پوچھے ہوں گے. اب سوچیے عمر کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو کم عمر ہے ظاہر ہے، صحیح ہے کہ لیکن بڑے بڑے صحابہ پوچھ رہے آ کر کے کہ نبی کے اخلاق بتاؤ، نبی کے کردار بتاؤ، صبح و شام بتاؤ، کیسے رہتے ہیں، کیسے خلوت ہے ان کی، تنہائیاں کیسی ہیں. آپ کے ہم سب کے بیویوں کا مسئلہ ہو تو پتہ نہیں کیا کیا بول رہے. صحیح ہے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی شہزادی تھی، وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، مالدار کی بیٹی تھی. کہتی ہیں کان خلق القرآن، اخلاق مصطفیٰ سراپا قرآن ہے. یعنی نبی نے کبھی بھی خدا کو چھوڑ کر کے، خدا کے کلام کو چھوڑ کر کے اپنی اداؤں کو نہیں لایا. پورا عمل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر خود کرتے. اسی لیے اس کی تشریح میں فرمایا گیا کہ عمل بالقرآن من غیر تکلف، یعنی قرآن پر عمل بغیر تکلف کے نبی کرتے، بغیر تکلف. جو کہہ دیا قرآن نے اس پر 100% یقین کرنا اور عمل کرنا، یہ نبی کی عادت جاریہ اور کریمہ. عائشہ صدیقہ نے، میں یہ تمہید کیوں باندھ رہا ہوں؟ اصل تمہید یہ باندھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور سے حضور علیہ السلام، آپ کے ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ بنایا ہے کہ مطلب کچھ غلطی ہوئی ہے اس سے، ہاں ایسا کچھ عقیدہ بنایا ہے امت۔ چنانچہ آپ دیکھیے ترجمہ، ہاں پہلے اس کا ترجمہ دیکھیے۔ سورہ فتح آیت نمبر 2 میں دیکھیے، پہلے آیت نمبر 1، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اس ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں ایک لفظ دیکھیے، جب آپ نے نواسے کی خوشخبری سنی تو اس کا کیا مطلب؟ باتیں کی گئی ہے کہ نہیں؟ خوشخبری سنی تو باتیں کی گئی۔ جب کسی چیز کی خوشخبری ملتی ہے تو خوشخبری کے بعد کے جتنے بھی مراحل ہوتے ہیں وہ سب خوشیاں والے مراحل ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ وہ غم والے مراحل نہیں ہوتے، تکلیف والے مراحل نہیں ہوتے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیا گیا، اب دیکھیے آیت نمبر 1 میں، ایک ہی سے آپ خود فیصلہ کیجیے گا، ہمارے مرتضیٰ کا ترجمہ آج نہیں پیش کریں گے، آپ خود فیصلہ کیجیے گا۔ اللہ پاک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلا فتح دی۔ کیا دی؟ فتح دی، فتح مبین عطا کیا، کھلا ہے، فتح کی خوشخبری دے رہا اللہ کا۔ اب اس سے کیا ہے؟ صلح حدیبیہ ہے، فتح مکہ ہے، وہ کیا مراد ہے؟ لیکن ایک خوشخبری اللہ تعالیٰ دے گا، کوئی بری خبر نہیں ہے، نوٹ کیجیے۔ خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح دی، خوشخبری ہے۔ تو اب آگے کے جو مضمون ہوں گے، آگے کے جو آپشنز ہوں گے، آگے وہ کیا ہوں گے؟ سب وہ فتح کے تحت ہوں گی نا، جشن کے تحت ہوں گے۔ یا یوں کہیے آپ میچ جیت جائیں تو میچ جیتنے کے بعد جشن مناتا ہے نا آدمی، تو فتح کا صحرا پہنایا اللہ نے، آپ کو فتح دی میں نے۔ اور یہ جھوٹ بھی نہیں ہو سکتی کہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے، جب اللہ نے فتح کی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب مستقبل جشن مناؤ، یہی مطلب ہوا۔ آپ کچھ نہیں بول رہے، سب سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں بولا کیجیے تھوڑا سی۔ جو فتح دے دی، جیت دے دی، اگر بارش ہو جائے اور ایک نمبر مل جائے بجائے اس کے جیت جائے آپ، وہاں پاور مل جائے آپ کو، تو مطلب فتح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جشن منائیے، غم کیجیے نہیں، ٹینشن لیجیے نہیں۔ فتح کا مطلب وہ بھی فتح مبین، وہ بھی کمال ہے کہ فتح مبین کھلی فتح، یعنی اس میں کوئی بھی ٹینشن نہیں، جیت، ہاں ایک دم کھلی جیت، اور وہ بھی عوام کی طرف سے نہیں، خالق کی طرف سے۔ تو اب آنے والا آپشن اگر میں کہوں، آپ کو ہم نے فتح اس لیے دی تاکہ آپ کے گناہ معاف ہو۔ نوٹ کیجیے گا 2 جملے میں، اگر یہ جملہ ہوتا کہ ہم نے آپ کو مطلب معافی اس لیے دی کہ ہم آپ کو فتح دینے والے ہیں، تب یہ بات صحیح ہے، لیکن فتح اس لیے دی تاکہ آپ کا گناہ معاف ہو۔ کچھ سمجھ میں آ رہا جملہ؟ دونوں جملے پہ غور کریں آپ۔ فتح اس لیے دی تاکہ آپ کا گناہ معاف ہو، ایسا نہیں ہو آپ کا گناہ اس لیے معاف کیا تاکہ ہم فتح دیں، دیکھیں یا فتح دیں۔ لو سے اعلیٰ پہلو یہ تو نظر آتا، لیکن اعلیٰ دے کر لو پہلو کیسا؟ اعلیٰ پہلو دے کر لو پہلو کا نہیں ہوتا۔ بے شک ہم نے آپ کو جشن دیا، خوشخبری دیا، فتح دیا، یہ اللہ فرما رہا۔ اب آگے ترجمہ دیکھیے، ترجمہ کر رہے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ 2 غلطی ہے اس ترجمے میں۔ پہلی غلطی یہ کہ خطا کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کی گئی، کیونکہ آپ خطا کار ہوں گے تب نہ معافی، صحیح ہے کہ نہیں؟ مجرم ہوں گے تب نہ معافی۔ تو پہلی غلطی یہ کہ خطا کی نسبت اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف کی گئی، پہلی غلطی یہ اشرف اسلامی کی طرف۔ سمجھ رہے نا آپ؟ جو تبلیغی جماعت والے کبھی آپ کے پاس بیٹھتے ہیں نا، تو میں اس لیے بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں، دکھا رہا ہوں کہ آپ پڑھیے، ترجمہ پڑھیے۔ شان نبوت میں اتنا انہوں نے گڑبڑی کی ہے آپ نہیں جانتے۔ ایگزیکٹ صرف مطلب یہ کہ ڈکشنری دیکھ کر ترجمہ کر دینے کا نام یہ نہیں ہے، آپ کو ذات دیکھنا ہوگا کہ کس کی طرف نسبت کر رہے۔
صحیح ہے کہ جیسے میں نے کل مثال دیا تھا والد اور صاحب اور قبلہ. صاحب بھی نہیں اللہ نے کہا آپ کو پہلے, قبلہ بھی نہیں کہا, والد ہے. لیکن ایک بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ والد صاحب قبلہ بولو. صحیح ہے, اور اس پر کوئی گرفت نہیں کرتا تو ذات کو دیکھ کر بھی. لیکن آپ کے باپ جو ہے نا, آپ کو نہیں بولیں گے فلاں صاحب, فلاں کے والد صاحب قبلہ نہیں بولیں گے, آپ کو بولیں گے بیٹے کے اعتبار سے خلیل بلائیں گے. صحیح ہے, تو آپ ہی ہے ایک ذات, لیکن نسبت میں الگ الگ ہے, لیکن آپ کی ذات نہیں بدلی. ایسے ہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھو. جب آپ ذات کو دیکھیں تو پہلے آپ آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کی نبوت کو ملاحظہ کیجیے. یہ سارے انبیاء کرام ایک خاص خطے کے لیے آتے ہیں, تو ممکن ہے کہ جس خطے کے میں آئے ہو دوسرے خطے والے ان سے مطلب بے خبر ہو, دوسرے خطے والے ان سے نہ آشنا ہو, دوسرے خطے والوں سے کچھ گڑبڑی کا پہلو ہے ظاہری طور پر, حالانکہ نبی کی شان میں ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے. لیکن چونکہ ایک خطے کے لیے آئے ہیں, اب حیدرآباد کے لیے آئے ہیں, تو اب نیلور وغیرہ ہم سے بھول ہو سکتی ہے. صحیح ہے کہ نہیں, کرناٹک ہم سے بھول ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے بارڈ میں نہیں ہے وہ. تو ایسے ہی جو نبی جہاں کے لیے آتا وہاں کا پورا ایک دم ذمہ دار بن کر آتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آتا نہیں, وہ بھیجا جاتا. نوٹ کیجئے, وہ بھیجا جاتا. اللہ پاک نے فرمایا سورہ نساء کے آیت نمبر 64 میں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا یہ میرا آرڈر ہو چکا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے, اس رسول کو مانا جائے. تو جس رسول کو بھی بھیجا, تو یہی مطلب ہوا جہاں بھی بھیجا جہاں والے اس کو مانے. موسیٰ کو بھیجا قوم کے لیے, قوم اس کو مانے. عیسیٰ کو بھیجا, قوم ان کو مانے. ہے خیر, تو سارے نبی جس قوم کے لیے بھی آئے یہ اللہ نے بھیجا. اور اللہ تعالیٰ جب بھی کسی نبی کا انتخاب فرماتا ہے تو قوم میں سے انتخاب فرماتا. نوٹ کیجئے گا, اور جس قوم میں انتخاب فرماتا ہے اللہ کا انتخاب دنیاوی طور پر سمجھیے کہ آپ جس کسی کو بھی چنتے ہیں پوری قوم میں اس کو اعلیٰ سمجھتے ہیں تب چنتے ہیں. یہ آپ کا لاجک صحیح ہے, پڑھنے میں اچھا ہے, کام کرنے میں اچھا ہے. حضرت قوم میں آپ کمپیئر کرتے ہیں کہ دیکھا جائے کہ کون کون سب آپ کا سب کو نہیں ان میں سے یہ اچھے ہیں, ان کو دینا چاہیے. یہ الیکشن کا مسئلہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی سلیکشن کا تصور میں ہی لائیے آپ کہ جب اللہ تعالیٰ قوم میں سے کسی کو چنے گا تو گناہگار کو چنے گا. نوٹ کیجیے, کیونکہ نبی کو اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ خدا کے پیغام کی وہ رہبری کرے, خدا کی پیغام بنی کرے, پیغام کو پھیلائے. اس لیے پیغام پر بھی ان کو بولتے نہیں, پیغام پھیلانے والے. اب جب یہ بات سمجھ گئے کہ جس کو بھی عوام جب چنتی ہے, الیکشن کرتی ہے, تو وہ اعلیٰ سوچ کے ساتھ چنتی ہے. خدا کا سلیکشن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خطا کار کو چنے؟ جملے پہ غور کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ترجمہ جو ہے قرآن کے نزول کے بعد کیا ہے نا اس نے. تو ہم یہ بھی وہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں چننے سے پہلے کی غلطی ہے, رب پہلے چنتا ہے وہی بعد میں نازل کرتا ہے. صحیح ہے کہ رب پہلے چنتا ہے وہی بعد میں نازل کرتا ہے. اسی لیے تو یہ آیت کریمہ سلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے حوالے سے اتر رہی ہے. اس کا مطلب نبوت کا اعلان, رسالت کا اعلان ہو چکا ہے. اب جملے کے بعد تو سوال یہ ہے اشرف علی تھانوی سے کہ آیت نمبر 2 میں جو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے, تو سوال ان سے یہ کیجئے آپ کہ کیا آپ نبی کو خطا کار سمجھتے ہیں؟ اگر سمجھتے ہیں تو کہنا صحیح ہوگا, اور نہیں سمجھتے ہیں تو ترجمہ غلط کیا. اگر آپ کہتے ہیں ترجمہ مطلب ہم تو قرآن کے لفظ کا ترجمہ کیے, لفظ بول رہا, تو نہیں, قرآن لفظ کے لیے نہیں. اگر ایسا ہوتا تو عائشہ صدیقہ قرآن کو نبی نہیں کہتے, قرآن کو نبی نہیں کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا قرآن ہے. کیا مطلب ہوا؟ نبی کی ادا قرآن سے الگ تھلگ نہیں ہے. کرپشن سے اگر بھرپور ہوتی معاذ اللہ رب العالمین تو کبھی بھی نہیں کہتے ہاں اونچ نیچ تو سب میں ہوتی ہے, چلو چلے گل زندگی ہے اتنا بولو. لیکن خدا کا کلام کہہ دیا, خدا کا کلام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ غور کیجئے, اب جو میں ایکسپوز کرنے والا ہوں وہ یہ ترجمہ اصل کیا ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی میں نے سورہ
ज़ुखरुफ की एक आयत करीमा के जरिए से आपको बताया था। सूरह ज़ुखरुफ नहीं, सूरह ज़ुमर देखिएगा, बड़े अच्छे से एकदम इसको सुनिएगा आज की गुफ्तगू को। आयत नंबर 65 में अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक। अल्लाह पाक फरमाता मैं ए हबीब तेरी तरफ और तुझसे पहले की तरफ वही करता हूं और वही करूंगा। ध्यान दें, वही करता हूं वही करूंगा। अल्लाह पाक फरमा रहा नबी को वही करता हूं तेरी तरफ और तेरे पहले की तरफ, यानी तेरा अंबिया इकराम। ये आयत है। अब आगे का देखिएगा सेंटेंस और एकदम समझिएगा कि अल्फाज को देखकर अगर तर्जमा करोगे तो इसका तर्जमा क्या होगा। लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका का के बारे में तो जुमा में हमेशा सुनते हैं आप कि का माने तू यानी नबी, सही है। जैसे वरफाना लका आपके लिए, आपके जिक्र को बुलंद किया, जिक्र रखा, समझ रहे ना, अलम नशरह लका तो काफ मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यू का माना, समझ रहे ना। तो अब यहां पर देखिए अशरकता जो है ये वर्ब का सेगा है, वाहिद मुजक्कर हाजिर यानी नबी मुराद, नबी मुराद। जैसे फालता तूने किया, फालता तूने किया, फाल तो मैंने किया, ध्यान दीजिएगा। तो ता तू का माना। अब जरा गौर कीजिएगा, अशरकता तूने शिर्क किया, अशरकता तूने शिर्क किया। अब बताइए नबी किस लिए आते हैं, तौहीद को फैलाने के लिए या शिर्क करने के लिए? शिर्क करने नहीं, शिर्क का खात्मा करने के लिए आते हैं और तौहीद फैलाने के लिए। लेकिन यहां पर जुमला पर गौर कीजिए, पहली आयत करीमा का पहला टुकड़ा है मैं आप पर वही कर रहा हूं और आपसे पहले पर भी वही करूंगा, करता हूं, किया हूं, आप पर भी कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, कर चुका हूं, ये जो भी आप माना करें मैं। लाइन अशरकता यानी अल्लाह और रसूल है यहां। अब तर्जुमा लफ्ज के एतबार से होगा अगर आपने शिर्क किया। क्या ये तर्जुमा सही होगा? ए अल्लाह नबी को वही कर रहा है और नबी का सिलेक्शन तूने किया, तो ये नबी शिर्क करेगा अगर, ये कैसा तसव्वुर है, ये कैसा तेरी बारगाह से जुमला है। लाइन अशरकता का तर्जुमा होगा अगर आपने किया, अगर तूने शिर्क किया। लेकिन नहीं, हमने जब गौर किया कि यहां पर नहीं, नबी को सामने रखकर उम्मती को बताना मकसूद है। जैसे मैंने सूरह तलाक में बताया था, भूल गया, सूरह तलाक में क्या बताया, वहां पर तलाक उम्मतियों के देने के बारे में है, क्योंकि नबी ने तो किसी को तलाक ही नहीं दी। लेकिन मगर तलाक के उन्वान को या अय्युहन नबी का, या अय्युहन नबी, ए नबी, इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, इज़ा तल्लक़्ता होना चाहिए ना, लेकिन तुम है वहां पर, तुम जमा का सेगा है, प्लूरल का सेगा, समझ रहे ना, जमा का सेगा है और जमा का सेगा जो नबी तो वाहिद है, तो वहां कहना पड़ा नबी को सामने रखकर उम्मतियों को दर्श देना, यानी ए नबी आप कह दीजिए कि ए लोगों, ये मतलब जुमले पे गौर करें आप, तो वहां मैंने वाज़ेह कर दी। यहां पर भी वही है कि ए हबीब आप पर वही कर रहा हूं और आपसे पहले पर भी वही कर चुका हूं, ध्यान दीजिएगा, समझ रहे। लाइन अशरकता किस बात की, कि आप उम्मत को कह दीजिए कि ए उम्मत के एक एक फर्द, अगर तुम लोगों में से किसी ने भी शिर्क किया, लयहबतन्ना अमलुका, तो तुम सबका अमल बर्बाद हो जाएगा और तुम सब घाटे में हो जाओगे। जुमले पे गौर करें आप, क्योंकि अगर नबी की तरफ शिर्क की निस्बत करेंगे तो बिल्कुल ईमान चला जाएगा, ईमान चला जाएगा। लिहाजा मानना पड़ेगा। इसी जैसे सूरह तलाक में, सूरह तलाक में नबी सामने हैं फिर भी नहीं कहा जा रहा ए नबी आप तलाक देंगे, नहीं, उम्मतियों आप तलाक देंगे, बताइए। तो जबकि या अय्युहन नबी में ए नबी है, तो यहां पर भी 65 में सूरह ज़ुमर में देखे लाइन अशरकता का माना ए आम मुसलमान, ए आम इंसान, ए आम लोगों। तो ऐसे ही सूरह फतह की आयत नंबर 2 में है कि हबीब हमने आपको जश्न अता फरमाया ताकि आपके सदक़े में आपकी अगली पिछली उम्मतियों के गुनाह माफ कर दिए जाए। देख रहे हैं, इसमें खुदा की भी शान बाकी है, नबी की भी शान बाकी है, उम्मती का भी स्टेटस बाकी है, क्योंकि खता ये उम्मतियों की शान है, उम्मतियों का मकाम है, खता करना उम्मतियों का मकाम है, बख्शवाना मुस्तफा का मकाम, सही है। तो शान तौहीद भी बाकी नहीं और शान रिसालत भी बाकी, सही है, क्योंकि शान तौहीद ये है कि जो मकसद खुदा है वही मकसद, मतलब वही उसी को, उसकी रियलिटी को बाकी रखा जाए। अल्लाह पाक ने
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पैदा किया तो अल्लाह पाक का सिलेक्शन हुआ, और जब ऐलान रिसालत से पहले सारे कुफ्फार ने आपको सच्चा और पक्का कहा, उस वक्त खता का जुमला नहीं, तो ऐलान नबूवत के बाद कैसे खताकार हो सकते हैं नबी? समझ रहे ना? ऐलान से पहले अल्लाह पाक ने आपको बिल्कुल हर तरह से करप्शन से पाक रखा, खता से पाक रखा। लिहाजा इसमें ये कि देखो लफ्ज देखकर लिया व फेरा लगा, लगा में काफ नबी ही मुराद है, लेकिन नहीं, नबी के सदक़े में उम्मती मुखातब है। जैसे या अय्युहन नबी में नबी ही है, लेकिन उसके बाद उम्मती मुराद। लेकिन अशरक्ता में नबी है, लेकिन उससे उम्मती मुराद, क्योंकि नबी शिर्क नहीं कर सकते, नबी तलाक नहीं देते। समझ रहे हैं? लिहाजा उम्मती को सबक देना मकसूद है। ऐसे ही सूरह फतह में नबी है खिताब, लेकिन मुराद उम्मतियों के गुनाह है, क्योंकि नबी गुनहगार नहीं। अब आयत करीम का तर्जुमा सुनिए। नबी गुनाहगार क्यों नहीं? क्यों? मा यंतिकु अनिल हवा, इसलिए कि ये नबी वो है जो अपनी ख्वाहिश से कुछ बोलते ही नहीं, ये वही करते हैं या बोलते हैं जो खुदा की वही हो, और खुदा की वही गलत और खता का पुलंदा नहीं, गलत और खताकार नहीं हो सकती, तो नबी भी खताकार नहीं हो सकती। ये इसलिए मैंने इतनी तकलीफ मानी। समझ गए आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नबी खताकार क्यों नहीं है, नबी के गुनाह क्यों नहीं है, नबी की तरफ खता की निस्बत क्यों नहीं कर सकते, और कुरान में तो की गई है। जवाब मिलेगा, बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो निस्बत नबी की तरफ है, मुराद उम्मती है। ऐसे ही अरे जब आम जगहों में आप निस्बत नबी की तरफ होने के बावजूद उम्मती मुराद लिए, जैसे तलाक के बाब में, तो यहां पर तो एकदम मुराद लेना ही पड़ेगा ताकि शान खुदा और शान रसूल भी बाकी हो। दूसरी बात ध्यान दीजिए कि जिस नबी का भी मतलब सिलेक्शन फरमाता, लॉजिकली तौर पर भी, जैसे अभी बताया मैंने, लॉजिकली तौर पर भी सारी अच्छाइयां उसके अंदर, यानी यूं समझिए, बल्कि एक बड़ी अच्छी बात कह रहा हूं, ध्यान दीजिए कि आप यूं समझिए कि 10 में से एक को आपको सिलेक्शन करना है, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि इस 10 का स्टेटस क्या है। सही है? फर्ज कीजिए कि मतलब 9 का स्टेटस इक्वल नजर आ रहा है, केमिस्ट्री में भी एक है, बायोलॉजी में भी एक है, साइंस में भी एक, साइंस में भी, सब कुछ में एकदम बिल्कुल इक्वल नजर आ रहा है 9 का, लेकिन एक जो है उनमें आला नजर आ गया किसी चीज में, तो आप सिलेक्शन उसी का कर दो। आप गौर कीजिए बस। तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अब सारे आलम को एक जगह रखिए, समझे? एक जगह रखिए। अब सारे आलम में जितने भी आला दिमाग वाले हैं सबको लाइए, सारे आला दिमाग वाले को, सारे अच्छों को आप लाइए, सारे अच्छों को लाया, और सब जब इक्वल नजर आ रहे हैं, तो ऐसी जगह में जब अल्लाह आप सिलेक्शन करेगा तो सवाल होगा, ए अल्लाह, सब जब इक्वल है तो मोहम्मद को क्यों चुना? जवाब मिलेगा, नहीं, आलम में सब इक्वल है, ये उनमें से आला, ये उनमें से आला है, ये सिलेक्शन खुदा का। सही है? तो इससे एक और अकीदा मिला आपको कि नबी बायोलॉजी में भी आला, केमिस्ट्री में भी आला, फिजिक्स में भी आला। क्यों? इसलिए कि अगर इसमें नबी को कम मानोगे तो सारे जहान के वो रसूल हैं, और सारे जहान के रसूल होने के नाते आला होना जरूरी, सारे जहान के रसूल होने के नाते आला होना, क्योंकि अगर जरा सा भी किसी भी एतबार से कमी का पहलू हुआ तो एक लफ्ज आ सकता है कि नबी ये नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ फिर वो आयत कुरानिया जो अल्लाह पाक ने कहा, वमा अरसलना बिर्रसूल इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, कि हमने जिस रसूल को भी भेजा है कौम को चाहिए कि उनको फॉलो करे। लेकिन अगर इजी पहलू आ जाए नबी में, इजी पहलू आ जाए, यानी कोई समझिए कि बहुत बड़ा साइंसदां आ जाए और नबी को ना मालूम हो, तो अब साइंसदां को रिस्पेक्ट दिया जाएगा ना, इनको तो फॉलो नहीं किया जाए। जबकि कुरान में कहा है जिस रसूल को भी भेजा गया है अल्लाह का ये ऑर्डर हो चुका है कि उनको फॉलो किया जाए। तो मानना पड़ेगा हर आला दिमाग, हर आला फिक्र, हर आला ज़हन, हर आला सोच, हर अच्छे से अच्छा मोहम्मद अरबी को अच्छा मानना जरूरी। इसको बोलते हैं इस्मत अंबिया, यानी नबी का हर जाविये से कौम में आला होना जरूरी है, हर जाविये से कौम में आला होना जरूरी है। बज़ाहिर कुरान में दिखेंगे कि ये गलती है, जैसे कि हजरत उमर फारूक की गलती नजर आई थी, लेकिन पूरी कौम के लिए वो हलाल का सबब बन गई, तब उसको गलती कहेंगे। गलती पर तो सजा दी जाती है, जजा नहीं दी जाती, और यहाँ तो सिर्फ उनको जजा नहीं, उनके सदक़े में सारी उम्मत को जजा मिल रही है, समझिए ना। लिहाजा हमारी निगाह जो उनको पकड़ रही है ये गलती,
ہم جو ان کو پکڑ رہے ہیں یہ غلطی ہے. اسی کو کہا گیا بزرگوں کی غلطی پکڑنا بھی غلطی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب اسے سزا نہیں جزا دے رہا ہے، اور جبکہ خطا میں سزا، غلطی میں سزا بھی نہیں چاہیے. سمجھے گا؟ خیر، تو وما ينطق عن الهوى، ان کی آیت کریمہ سنیں گے تو مزہ آ جائے گا. اب غور سے بات سنیے. ما ينطق اي يتكلم بالقران المعجز، یعنی قرآن معجز کے ذریعے سے جو یہ بات کر رہے ہیں لوگوں سے محمد عربی، عن الهوى، یہ خواہش سے کچھ نہیں بولتے، طبیعت سے کچھ نہیں بولتے. ان ہوا، یعنی یہ قرآن جو بول رہے ہیں محمد، الا وحی یوحى، یہ تو ان کے رب کی طرف سے ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے. بلا تصنع له فیہ، محمد کچھ اپنی طرف سے بناوٹ نہیں کرتے. وتکلف من جانبہ، اور اپنی طرف سے کوئی تکلف نہیں کرتے ہیں. یہ اللہ بلواتا ہے، نبی بولتے. آیت نمبر 4 تک کا درس ہوا. دعا پروردگار عالم نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پاک کے صدقے طفیل میں ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان اتباع رسالت میں جینے والا بندہ نصیب فرمائے، بندگی نصیب فرمائے، بندہ ہونا نصیب فرمائے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، شان خدا، شان توحید، شان رسالت، سب کی صحیح فہم نصیب فرمائے. ان کے صدقے طفیل میں ہم سب کی آرزوؤں کو پوری فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم